پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائی کی تاریخ سامنے آ گئی تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کریں۔ جس دن عمران خان گرفتار ہوئے تو اسی دن سے سوشل میڈیا چند دنوں میں رہائی کی خبریں سنا رہا ہے۔ جو ہمیں رہائی کی خبر ملی ہے وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں، تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ وہ بڑے وثوق کے ساتھ کہا گیا کہ عید تک خان صاحب رہا ہو جائیں گے، پھر کہا کہ اپریل کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں آ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس خود عمران خان نے کہا کہ ان کی رہائی اگست ستمبر سے پہلے ممکن نہیں۔ لیکن اب عدالتوں کا موڈ انتہائی کمزور، حکومتی وکلاء کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان عنقریب رہا ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک تو اسلام آباد میں 6 ججز کا خط، اور پھر بابر ستار کا چیف جسٹس اسلام آباد کو ایک خط، اور اس کے بعد نیب ترمیم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرنے کی سہولت دی۔ 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت منظور۔ سائفر کیس میں خود عمران خان نے متعدد بار اعتراف کیا کہ سائفر ان سے گم ہو گیا تھا۔ اب ان ویڈیوز کے فورینسک ٹیسٹ کا تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان اعترافی بیانات کو یہ کہہ کر ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سیاسی بیان مان لیا تو پھر جج کو دھمکیاں دینے کا کیس تو ویسے ہی اڑ گیا، کیونکہ وہ تو کوئی ٹی وی انٹرویو بھی نہیں تھا، بلکہ عوامی خطاب کے دوران کہا تھا، اور اس میں تو مزید کئی آپشن زیر بحث لائے جا سکتے ہیں کہ زبان پھسل گئی تھی کہ جذبات میں کہہ دیا تھا۔ لیکن پھر طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز کو کس جرم کی سزا ملی تھی؟ وہ بھی تو سیاسی بیان ہی تھے، لیکن وہ بیچارے پھنس گئے، جیل بھی گئے اور سینٹ کی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ اور افتخار چودھری کے دور میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت پر ہی توہین عدالت کے کیس بنے تھے، جو ابھی تک ختم نہیں ہوئے، بلکہ کسی سخت خانے میں پڑے ہوں گے۔ اب آپ جو مرضی کسی پر الزام لگا دیں، ہر بات سیاسی بیان کہہ کر آپ بڑی ارطرفہ قرار پائیں گے۔ عدالتوں کا موڈ صرف سائفر کیس میں ہی نظر نہیں آ رہا، بلکہ دیگر کیسز میں بھی یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ حکومت آئین میں ترمیم کر کے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی اور چیف جسٹس کی مدت میں توسیع کے حوالے سے کچھ ترامیم کرنا چاہتی تھی، لیکن جس 2/3 اکثریت کے بل پر یہ سب کرنا چاہتی تھی، ایک حکم سے مخصوص نشستوں کو ہی ختم کر کے اس بنیاد کو ہی ختم کر دیا گیا۔ ایک اور بات کہ جب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، انہیں سیکورٹی کے نام پر منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ اب معاملہ اس حد تک ناپ جائے کہ جیسا بندیال صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ ایک طرف ضمانت دے اور دوسری طرف گرفتار کر لیا جائے، اس لیے کہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ یا پارلیمنٹ، یہ ریاستی ادارے ہیں اور ان سب کی مضبوطی یہی ریاست کی بقا کی ضامن ہے۔ اور بات عدالتوں کے موڈ میں کی بھی نہیں، بلکہ در حقیقت ناقص تفتیش اور کمزور پراسیکیوشن کی ہے۔ ایک بات کی پاکستانی سیاست کی تاریخ میں اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، اور پاکستان میں امریکن سفیر کو تو بعض لوگ وائسرائے بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے تحریک انصاف کی قیادت کا مسلسل امریکن سفیر سے ملاقاتیں کرتا یقیناً کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی بات گزشتہ دنوں مشاہد سید نے کہی تھی کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے کال آئے حکومت کو عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان اپنے دور میں حزب اختلاف کا غیر ملکی سفیروں سے ملنا حب الوطنی کے حوالے سے مشکوک سمجھتے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں۔